انہوں نے کہا سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا کہا جب آپ حکومت میں تھے، آپ نے نہیں کرائے. وہ مختلف مثالیں بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جمہوریت یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک ہوں. آپ نے نامینیشن پیپرز نہیں دیے، پشاور میں کرنا ہے لیکن کہاں ہے پشاور میں آپ نے نہیں بتایا، وینیو بعد میں پھر بدل دیا گیا. آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کو الیکشن ٹھیک کروانے چاہیے. جی دیکھیں، میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایشو سپریم کورٹ کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ کیا سمبل چھینا جا سکتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے، کیونکہ آرٹیکل 17 جو آپ کا آئین کا ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ کو سمبل آپ سے نہیں لیا جا سکتا. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بے نظیر بھٹو کا کیس بھی بتایا. وہ کیس یہ تھا کہ ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کو سمبل نہیں ملے گا. تو اس میں بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ سمبل نہیں لے سکتے کیونکہ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، کیونکہ سمبل کے ذریعے ہی عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتی ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں لٹریسی ریٹ ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے اور لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. اگر وہ ووٹ کرنا چاہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور ان کے پاس سمبل نہ ہو تو وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے. وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کسی صورت میں یہ آپ سمبل ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں لے سکتے. وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں نہ کرائیں، اس میں کوئی پرابلم ہو، کوئی ارریگولیرٹی ہو، لیکن پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن باقی قانون ہے یہ غلط ہے. نہیں، دوسری اب ایک سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں نا. پہلا آپ کا یہ سوال تھا. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی آرٹیکل 17 پہ ہی بیسڈ تھا. آرٹیکل 17 کہتا ہے، جو سپریم پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت آپ سمبل نہیں لے سکتے، اور پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ الیکشن ایکٹ دیکھیں. الیکشن ایکٹ میں کس جگہ لکھا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے یا انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی مسائل ہوں، کوئی اس میں پروسیجر میں پرابلم ہو تو اس بیسس پہ آپ جو ہے سمبل لے سکتے ہیں. الیکشن ایکٹ میں چونکہ کہیں نہیں لکھا اس لیے آپ یہ سمبل جو ہے آپ نہیں لے سکتے. یہ دو چیزیں تھیں جو پشاور ہائی کورٹ نے دیکھی اور فیصلے میں لکھی، بڑی ڈیٹیل فیصلے میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ نے پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی اور خوش قسمتی سے وہ پروسیڈنگز لائیو تھیں، اس لیے ان پروسیڈنگز کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں، نہ صرف فیصلے کے بارے میں بلکہ پروسیڈنگز کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے، وہ پوری قوم نے دیکھی ہے. آپ کو پروسیڈنگز میں یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی کانسٹیٹیوشن کو تو اس طرح دیکھا جا رہا تھا کہ اس کا شک 5.1 کیا ہے، اس میں پینل الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اس میں آپ نامینیشن پیپر کس رنگ کے ہوتے ہیں، پولنگ پیپرز کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ریٹرننگ افسر کون تھے. اس میں یہ ساری ڈیٹیل اس طرح دیکھی جا رہی تھی جیسے وہ کوئی آئین پاکستان ہے. لیکن آئین پاکستان کی جو سب سے اہم شک تھی آرٹیکل 17، اس کا ذکر ہی نہیں آرڈر میں. سر لیکن وہ آپ کی پشاور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کے مطابق ہی دیکھنا تھا انہوں نے. لیکن دیکھیں فار ایگزامپل ہم جو پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے، کہا گیا اکبر اس بابر کو ایکسپیل کیا گیا، رؤف حسن صاحب نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی لیکن آپ لوگوں کے پاس وہ تھی نہیں. آرڈرز مانگے گئے کہ جی اس کی کوئی، دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں سپریم کورٹ کاغذی کاروائی پر بلیو کرتا ہے، ہوائی فائر پر نہیں. مطلب آپ نے کہہ دیا اس کو ثابت کرنا پڑے گا. کیوں نہیں ثابت کر سکے یہ سب آپ کے، یہ ممبران آپ کے ہیں یا نہیں ہیں، یا ٹرمینیٹ ہوئے، کیسے ٹرمینیٹ ہوئے، کہاں ہیں، اس کا ڈاکیومنٹ کہاں ہے؟ دیکھیں اس کا جو جہاں تک تعلق ہے ممبرشپ کا، عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. ہم نے ایک رابطہ ایپ بنائی ہوئی ہے. آپ ابھی بھی جائیں اپنے چینل پہ ذرا ٹائپ کریں اور وہاں آپ کو نظر آئے گا، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا چینل میں، آپ دیکھیں گے کہ اس ایپ پہ کہ کون کون ممبر ہے. وہ ممبرشپ کارڈز، ان کی تصویریں، ان کے ممبرشپ نمبرز اور انہوں نے کب کب پیمنٹس کی، وہ ساری چیز جو ہے وہ چینل پہ اس ایپ پہ آپ کو نظر آ جائے گی. تو عدالت کو ہم نے کہا کہ آپ یہ رابطہ ایپ دیکھ لیں
اور آپ کسی بھی ممبر جو کہہ رہا ہے کہ میں ممبر ہوں اس سے یہ پوچھ لیں کہ کہاں ہے اس کے پاس یہ ممبرشپ کارڈ. ہم تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کون ممبر ہے یا نہیں ہے, وہ تو ایپ بتائے گی. لیکن سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 4-5 لوگوں کو بلایا اور میرا خیال ہے چائے آفر نہیں کی, لیکن باقی ان سے پوچھا کہ آپ ممبر ہیں, انہوں نے کہا ہاں ہاں ممبر ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کیا الیکشن لڑنے گئے تھے, آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا ہاں ہم لڑنا چاہتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ نے نامینیشن پیپرز آپ کو نہیں دیے, انہوں نے کہا ہاں جی نامینیشن پیپرز نہیں دیے. اس کے بیسس پہ تو وہ یہ فیکچولی باتیں ہیں نا جی, ان سے کہا کہ آپ ممبر ہیں, وہ سمجھتے ہیں. وہ اکبر ایس بابر تو کتنے عرصے سے اپنے آپ کو فاؤنڈنگ ممبر کہہ کے سارے کیسز آپ کے خلاف دیکھیں وہ ای سی پی میں انہوں نے کیے ہیں. یہ تو یہاں تک آپ کو لائے ثابت کرنا اکبر ایس بابر صاحب ہیں جی, یہ ثابت کرنا کہ وہ ممبر ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک ٹرائل کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ میں کسی 4 لوگوں کو بلا کے کر لیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بیسس پہ اس الیکشن کو غلط نہیں سمجھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو سیکرٹری جنرل صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے وہ صحیح اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے, اس لیے جس شخص نے الیکشن کنڈکٹ کیا وہ صحیح اپوائنٹ نہیں ہوا تھا, اس لیے ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اس ایسپیکٹ کو سپریم کورٹ نے چھوا ہی نہیں. انہوں نے سیدھا ان 4 لوگوں کو یقین کر کے کہا کہ الیکشن درست ہوا ہی نہیں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کر بھی لیں کہ الیکشن درست نہیں ہوا, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل لے لیں اور چلیں؟ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرنی ہے, آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرنی ہے, آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کچھ لگانا ہے جو قانون کہتا ہے کہ آپ فائن کر دیں, یا آپ نے ان کو سینکشن کرنی ہے, تو آپ کم از کم جو کروڑا عوام ہے پاکستان کی اس کا حق تو نہ چھینیں آرٹیکل 17 کے تحت.